اسے اللہ دنیا داری میں یاد آئے گا، حرام کماتے ہوئے یاد آئے گا۔ آج ہم بڑی آسانی سے کاروبار میں کہہ دیتے کہ بھائی اتنا تو چلتا کاروبار ہے، کاروبار میں اتنا ٹائم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ تاجدار مدینہ کا فرمان ہے، پروردگار عالم کا اعلان ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ اتنا تو چلتا اتنا تو چلتا، کچھ بھی نہیں چلتا۔ فرشتے نہیں پوچھتے کتنا چلایا تھا نہیں چلایا تھا، خالی دیتے خبر میں پھر اتنا چلتا اتنا چلتا کا حصہ نہیں ہے، جتنا بولے اتنا ہی چلتا، جتنا نہیں بولے نہیں چلتا۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مومن جس نے کلمہ پڑھا حقیقت کے اعتبار سے، جو کہا گیا وہ وہی کرنے کا پابند، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی کے انتقال کا وقت آیا، میں اس کے قریب بیٹھا تھا، میں نے اسے کہا کلمہ طیبہ پڑھو، اس نے کہا کہ دوسری بات تو کر رہا ہوں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرے ترازو کے درمیان کی جو کیلی ہے وہ میرے حلق میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ میرے حلق میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے، دوسری بات کر پاتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کیا تم تولنے میں کمی کرتے تھے، یعنی جھوٹ کا بولتے تھے؟ کہا کہ نہیں، تولنے میں کمی تو نہیں کرتا تھا لیکن کچھ ادھر ادھر کا سامان یا دھول وغیرہ زیادہ بیٹھ جائے تو اس کو زیادہ صاف کیے بغیر ہی تول دیا کرتا تھا۔ آپ غور فرمائیے، وہ معاف کرنے پر آئے تو جسے چاہے معاف کرے، لیکن پکڑ کرنے پر آئے تو پھر کون بچا سکے؟ وہ خود پکڑ کر لے جو رحمان و رحیم ہے تو پھر بچائے گا کون؟ وہ خود پکڑ کرے جو کریم ہے تو پھر بچائے گا کون؟ تو حضرات اللہ نے اپنے حبیب کی زبانی امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا پہلا انعام اس پر یہ ہوگا کہ اس کے رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی، اس کے حالات کی پریشانی ختم کر دی جائے گی، اور اس کے بعد دوسری چیز ارشاد فرمایا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کی سختی ختم کر دی جائے گی، موت کی سختی ختم ہو جائے گی اس شخص کے اوپر جو نماز کا پابند ہوگا۔ اب موت کی سختی کیا ہے ذرا اس کو غور کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، 4000 پیغمبروں کو اللہ نے ان کی اولاد میں پیدا فرمایا، بلکہ خود امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انہی کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ان کا وصال کا وقت آیا، اس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء الدین میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا انتقال کا وقت آیا، ملک الموت ان کے سامنے آئے، سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل، میں تمہاری وہ صورت دیکھنا چاہتا ہوں جس صورت میں تم گناہگاروں کے پاس جاتے ہو، جس صورت میں تم گناہگاروں کے پاس جاتے ہو میں تمہاری وہ صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ملک الموت نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کون ابراہیم؟ جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلنا گوارا کیا ہے، برداشت کیا ہے۔ کون ابراہیم؟ جس نے وادی غیر ذی زرع میں جنگل و بیابان میں اپنے بیوی اور بچے کو اللہ کے بھروسے پہ تنہا چھوڑنا برداشت کیا ہے۔ وہ ابراہیم جس نے آگ میں پھینکا جانا برداشت کیا ہے۔ وہ ابراہیم جس نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے جبرائیل کو واپس کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ جس نے برداشت کیا، اس ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم، اے پیغمبر خدا، آپ میری وہ صورت برداشت نہیں کر سکتے جس صورت میں گناہگار کے پاس جاتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی صورت میں گناہگاروں کے پاس جاؤ گے۔ جب انہوں نے اپنی اصلی صورت کو ملک الموت نے اختیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قبر کا عذاب نہ بھی ہوتا، محشر کے دن کی رسوائی اور جہنم کی آگ نہ بھی ہوتی، صرف اگر کوئی تمہاری اس صورت کو دیکھ لے، ایک مرتبہ تمہاری اس صورت کا دیکھنا پوری زندگی کا سکون بھلا کے رکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کا سکون بھول جائے گا انسان ایک مرتبہ اگر تمہاری اس صورت کو دیکھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 40 کے قریب فقراء اولیاء کی جماعت تھی۔ اس طبقے نے یہ سوچا کہ ہم معلوم کریں کہ موت کا کیا حال ہے، قبرستان میں پہنچے اور جا کے دعا کی، اس کو بھی امام غزالی نے نقل فرمایا، جا کے دعا کی کہ اے اللہ کسی مردے کا حال ہمارے اوپر ظاہر فرما تاکہ ہم موت کی کیفیت کو معلوم کر سکیں کہ
کی دعا پر ایک قبر سے نکل کے آیا. جب وہ مردہ باہر آیا وہ اس نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ بس یہ بتاؤ. اور اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان بھی تھا. اس نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ موت کو تم نے کیسا پایا؟ تو جواب دیا موت کا سوال مجھ سے کر رہے ہو، مجھے دنیا سے گزر کے 50 برس ہو چکے ہیں، اب بھی میرے جسم کی ایک ایک نس میں موت کی تکلیف کی شدت کو محسوس کر رہا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا جو نماز کا پابند ہو جائے اس پہ موت آسان کر دی جاتی ہے. اور جب موت آئے گی تو خوشخبری کے ساتھ آئے گی کہ تو دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. تو دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ حاملہ کا لال تجھ سے راضی ہو گیا. اب سو جا قبر میں، قیامت کی صبح تک کوئی آگے اٹھانے والا نہیں ہے. اب تو جائے گا سکون سے مر کے، جب قبر میں جائے گا تیرا باپ، تیری ماں، تیرا بیٹا، تیری بیوی، تیری بیٹی، تیرے دوست، تیرے رشتہ دار کوئی تیری قبر میں نہیں آئیں گے. قبر میں آئے گا تو حاملہ کا لال آئے گا، اور جب وہ جلوہ دکھائیں گے ان کے قدموں کی نور سے تیری قبر کو روشن کر دیا جائے گا، اور تو چلا اٹھے گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ارے وہ عاشق جس نے دن بھر میں اتنی مرتبہ نماز میں تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے پکارا ہو اور پابند رہا ہو، قبر میں آ کے مصطفیٰ اس کے سلام کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے. سرکار تشریف لا لیں گے اور کرم فرما دیں گے تو پھر عذاب کہاں سے قریب آئے. جہاں رحمت آ جاتی ہے وہاں عذاب نہیں آ سکتا. جہاں ایک رحمت ہو عذاب نہیں آئے گا، جہاں رحمت للعالمین تشریف لائے تو کہاں عذاب ہوگا. اور آپ غور کیجیے پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط سے اس کو بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. پھر پانچویں چیز سرکار نے ارشاد فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب دوسرا رکن